فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 81428774 تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تمام سیاسی جماعتوں کے اراکین اسمبلی کو ایوان اسمبلی میں شائستہ زبان استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں کسی بھی رکن کو غیر شائستہ لب و لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے اراکین اسمبلی کو ایوان اسمبلی میں سنجیدہ رویہ اختیار کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایم ایل ایز کو اسمبلی میں حاضر رہتے ہوئے عوام کے مسائل پر حکومت کو تجاویز دینا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کو ناکام ایم ایل اے سمجھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایم ایل ایز کو حکومت کی کامیابیوں کو عوام تک پہنچانا چاہیے۔ اسسٹنٹ ڈویژنل انجینئر الیکٹریسٹی CBDC3 کے مطابق فلک نما سب ڈویژن کے کچھ فیڈرز کے علاقوں میں چہارشنبہ 11 دسمبر کو لائن ونگز کے کاموں کے باعث برقی مسدود رہی۔ فلک نما UGC فیڈر کے یہ علاقے چشمہ، گلاب شاہ مسجد، وٹے پلی، پردہ گیٹ، مسکن ہوٹل، المدینہ ہوٹل، اسی طرح فاروق نگر فیڈر کے علاقے فلک نما، فاروق نگر، فاطمہ نگر، غفوریہ مسجد، ناگل بنڈا، جبکہ وٹے پلی فیڈر کے علاقے وٹے پلی، مصطفیٰ نگر، نائس ہوٹل اور گنٹال شاہ درگاہ، محمدیہ کالونی، اسی طرح عالی آباد فیڈر کے علاقے عالی آباد، شمشیر گنج، جبکہ گنٹال شاہ درگاہ کے علاقے گنڈال شاہ درگاہ، حبیب نگر، روشن کالونی اور ہینڈی کیپ کالونی، اسی طرح فاطمہ نگر فیڈر کے علاقے فاطمہ نگر، ہینڈی کیپ کالونی میں صبح 10 بجے تا شام 5 بجے برقی سربراہی مسدود رہی۔ تلنگانہ اسٹیٹ سادرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ نے فلک نما سب ڈویژن کے تحت کچھ علاقوں میں بجلی کی معطلی کا اعلان کیا تھا۔ یہ معطلی 33 kV فلک نما سب اسٹیشن کے شٹ ڈاؤن کی وجہ سے کی گئی، جو لائن ونگ کے ذریعے مرمتی کام کے لیے ضروری تھا۔ منچو موہن بابو، منچو منوج اور منچو وشنو کے ہائی وولٹیج فیملی ڈرامے کی کوریج کرنے والے کئی صحافیوں کو مبینہ طور پر ڈھکیل دیا گیا۔ موہن بابو کے باؤنسر نے حملہ کیا اور تجربہ کار اداکار موہن بابو نے مائک پکڑ لیا اور غصے میں ایک صحافی پر ان کی رہائش گاہ پر حملہ کر دیا۔ سینئر صحافی رنجت کمار ایپا سوامی بھکت شدید زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ تلنگانہ کے صحافیوں نے صحافیوں پر حملے کی شدید مذمت کی ہے اور موہن بابو کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کیا۔ رجاکنڈا کمشنر میں شکایت درج کروائی۔ تجربہ کار اداکار موہن بابو کے خلاف پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن میں FIR درج کی گئی ہے۔ TV 9 رپورٹر رنجیت جلپلی حیدرآباد میں موہن بابو کی رہائش گاہ پر اپنے خاندانی تنازع کے میڈیا کوریج کے دوران منچو موہن بابو کے ذریعے حملہ کر کے شدید زخمی ہو گئے۔ చెప్పాలి 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 మోహన్ బాబు డౌన్ డౌన్ మోహన్ బాబు డౌన్ డౌన్ క్షమాపణ చెప్పాలి 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 క్షమాపణ చెప్పాలి۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ عالمی ٹیک کمپنی گوگل نے ہندوستان میں اپنے مہتواکانکشی منصوبوں اور آپریشنز کے ایک حصے کے طور پر آندھرا پردیش کو ایک اہم شراکت دار کے طور پر شناخت کیا ہے۔ سکریٹریٹ میں گوگل کے ایک وفد سے ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہوں نے تعاون کے مختلف ممکنہ شعبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ گوگل جیسے عالمی ٹیکنالوجی رہنماؤں کے ساتھ تعاون جنوبی ریاست کو بااختیار بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آج امراوتی میں نیب صدر وکاس کولے کی قیادت میں گوگل کے ایک وفد سے ملاقات کی۔ وفد نے مجھے اپنے آپریشنز کا ایک جائزہ پیش کیا اور ہندوستان میں اپنے مہتواکانکشی منصوبوں کا اشتراک کیا۔ مجھے فخر ہے کہ آندھرا پردیش کی شناخت ایک اہم شراکت دار کے طور پر ہوئی ہے۔ CM کے مطابق آندھرا پردیش کی ترقی پسند صنعتی پالیسیوں نے کاروبار کے لیے دوستانہ ماحولیاتی نظام بنایا ہے، سرمایہ کاروں کو راغب کیا ہے اور روزگار کے مواقع کی راہ ہموار کی ہے۔ اس بات کو یاد کرتے ہوئے کہ ریاست
ریاست نے حال ہی میں امریکی ہیڈ کوارٹر والی کمپنی گوگل کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ آندھرا پردیش ان اقدامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہے۔ ایک انسانی اڑتی ڈرون ٹیکسی تیار، 12ویں کلاس کے طالب علم کا کمال۔ تفصیلات کے مطابق 12ویں جماعت کے ایک طالب علم نے ثابت کر دیا کہ ٹیلنٹ کسی کا نہیں ہوتا۔ گوالیار MP سے تعلق رکھنے والے میدھن چترویدی نے 5 سال تک محنت کی اور ایک ڈرون بنایا۔ اس سے مطمئن نہ ہو کر اس نے ڈرون ٹیکسی بنائی جو زیادہ مسافروں کو لے جا سکتی تھی۔ اسے MLDT-1 کا نام دیا گیا۔ یہ 80 کلوگرام وزنی شخص کو 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے 6 منٹ تک ہوا میں لے جا سکتا ہے۔ یہ ڈرون 3 ماہ کی محنت کے بعد 3.5 لاکھ روپے کی لاگت سے بنایا گیا۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف حصوں کے لیے پیش گوئی کرتے ہوئے شمالی ہند میں سرد لہر کے بڑھنے کا امکان ظاہر کیا تو جنوبی ہند اور مغربی ہند میں ہلکی بارش اور بادل چھائے رہنے کی بات کہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی، اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ، راجستھان میں کم سے کم درجہ حرارت میں گراوٹ درج کی جائے گی۔ خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں برف باری اور میدانی علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے سرد لہر کے آثار ہیں۔ راجدھانی دہلی میں آج دن میں موسم صاف رہا لیکن رات کا درجہ حرارت 7 سے 8 ڈگری تک چلے جانے کا امکان ہے۔ IMD کی رپورٹ کے مطابق ہماچل پردیش میں سرد لہر جاری ہے۔ زیادہ تر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت معمول سے 3 سے 5 ڈگری نیچے درج کیا گیا جبکہ کچھ علاقوں میں ہلکی برف باری بھی ہوئی۔ ایسا ہی موسم کل بھی رہنے کا امکان ہے۔ لاہول اسپیتی کا تابو سب سے ٹھنڈا مقام رہا۔ یہاں کم سے کم درجہ حرارت 0 سے 12.5 ڈگری نیچے درج کیا گیا۔ وسط ہندوستان کی ریاستوں جیسے مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ میں موسم ٹھنڈا رہا۔ یہاں پر دن میں جزوی طور پر بادل چھائے رہ سکتے ہیں اور رات میں درجہ حرارت میں گراوٹ آ سکتی ہے۔ ناگپور اور بھوپال میں ہلکی بارش کے آثار ہیں۔ مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈا نے راجیہ سبھا میں بتایا کہ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کی تحقیق سے یہ واضح ہوا ہے کہ کورونا ویکسین لگوانے سے ہندوستان میں نوجوانوں اور بالغوں میں اچانک موت کا خطرہ نہیں بڑھتا۔ انہوں نے کہا کہ ICMR کی تحقیق کے مطابق کورونا ویکسین سے ایسی اموات کے امکانات کم ہو سکتے ہیں۔ اس تحقیق کے ذریعے ان خدشات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران ہندوستان میں نوجوانوں اور بالغوں کی اچانک اموات کا تعلق کورونا ویکسینیشن سے تھا۔ ICMR کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ایپیڈیمیولوجی نے 18 سے 45 سال کے ان افراد پر یہ تحقیق کی جو صحت مند تھے اور انہیں کوئی بیماری نہیں تھی لیکن 1 اکتوبر 2021 سے 31 مارچ 2023 کے درمیان نامعلوم وجوہات کی بنا پر اچانک انتقال کر گئی۔ یہ تحقیق 19 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 47 اسپتالوں میں کی گئی۔ تحقیق کے دوران 729 ایسے افراد کے نمونے لیے گئے
جن کی اچانک موت ہوئی تھی اور 2916 ایسے افراد کے نمونے لیے گئے جو دل کے دورے کے بعد بچا لیے گئے تھے۔ تحقیق کے نتائج سے پتہ چلا کہ کووڈ-19 ویکسین کی کم از کم 1 یا 2 خوراکیں لینے سے اچانک موت کے امکانات نمایاں طور پر کم ہو جاتے ہیں۔ تحقیق میں کئی عوامل کی نشاندہی کی گئی جو اچانک موت کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں، جن میں موت سے پہلے 48 گھنٹوں کے دوران زیادہ شراب نوشی، منشیات کا استعمال یا حد سے زیادہ جسمانی سرگرمی جیسے جم میں ورزش شامل ہیں۔ مرکزی وزیر صحت نڈا نے کہا ہے کہ تحقیق سے واضح ہوا ہے کہ کووڈ ویکسینیشن اور اچانک اموات کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپوزیشن انڈیا بلاک کی قیادت کرنے چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی کے آمادگی ظاہر کرنے کے بعد آر جے ڈی کے قومی صدر لالو پرساد یادو نے ان کی قیادت پر مہر لگا دی۔ لالو پرساد یادو نے کہا ہے کہ انڈیا بلاک کی قیادت کی ذمہ داری ممتا بنرجی کو دے دینی چاہیے۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، کانگریس کے اعتراض سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، قائدانہ ذمہ داری ممتا بنرجی کو دے دی جائے۔ آر جے ڈی قائد پٹنہ میں میڈیا سے بات کر رہے تھے اور چیف منسٹر مغربی بنگال نے انڈیا بلاک کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنی ریاست مغربی بنگال سے انڈیا بلاک کو چلا سکتی ہیں۔ انہوں نے ایک خانگی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وہ لوگ شو نہیں چلانا چاہتے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ بعض لوگ مجھے برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ذمہ داری دی جائے، حالانکہ میں نہیں چاہتی میں مغربی بنگال سے انڈیا بلاک کو چلا سکتی ہوں۔ ممتا بنرجی کے عزائم اور لالو پرساد یادو کی مہر سے ایسا لگتا ہے کہ علاقائی قائدین خود کو منوانا چاہتے ہیں۔ کانگریس مرکزی رول سے درکنار ہو جائے گی۔ سماج وادی پارٹی کے سینئر قائد رام گوپال یادو کہہ چکے ہیں کہ راہل گاندھی انڈیا بلاک کے قائد نہیں ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ پبلک سیکٹر کے بینکوں کو ہر ہندوستانی کو کریڈٹ تک رسائی دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مودی سرکار نے عوام کی ان لائف لائنز کو صرف امیر اور طاقتور کارپوریشن کے لیے پرائیویٹ فائنانسرز میں تبدیل کر دیا۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ میں نے آل انڈیا بینکنگ آفیسرز کانفیڈریشن کے ایک وفد سے ملاقات کی جس نے ہمارے پبلک سیکٹر بینکوں کی حالت اور عام لوگوں پر اس کے اثرات پر اب پریشانی کا اظہار کیا۔ پبلک سیکٹر کے بینکوں کو لوگوں پر منافع کو ترجیح دینے پر مجبور کیا جا رہا اور اس طرح وہ عوام کی مؤثر خدمت کرنے سے قاصر ہیں۔ عملے کی کمی اور کام کے زہریلے ماحول کے ساتھ ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ برابری کے میدان کے بغیر ناقابل حصول اہداف تک پہنچیں گے۔ خواتین ملازمین کو مساوی مواقع یا ترقی نہیں دی جاتی اور انہیں غیر مطمئن عوام کا نقصان برداشت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ مودی حکومت کو چاہیے کہ وہ پی ایس بیز کو اپنے دھوکے باز دوستوں کے لیے فنڈز کے لامحدود ذریعے کے طور پر استعمال کرنا بند کرے۔ ایک پبلک سیکٹر بینک کے پاس سال کے آخر میں حکومت کو ڈیویڈنڈ چیک کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ The public sector bank to make banking accessible to people, to the masses, that is being destroyed. Yes, yes. Where is this being driven from? So this is driven from the government side. Yeah, but where is the pressure on the government to do this coming from? I personally feel that there is a thrust for profit. Every financial year end, there will be a post from the central government that the MD of the public sector bank is giving a dividend check to the Honorable Finance Minister. Sir, a public sector bank is giving credit not directly to the public, but it is given to the NBFCs. There is an NBFC there who is lending to the public for 15% rate. A public sector bank is giving loan to the NBFC at 8.5%. And NBFC is then onward انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے 1990 بیچ کے راجستھان کیڈر کے آفیسر سنجے ملہوترا نے ریزرو بینک آف انڈیا RBI کے 26ویں گورنر کے طور پر چارج سنبھال لیا۔ ملہوترا کو شکتی کانت داس کی جگہ مقرر کیا گیا۔ داس کو سروس میں توسیع نہیں ملی ہے۔ ملہوترا جو وزارت خزانہ میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری تھے، ان کی میعاد 3 سال ہے۔ ان کی تقرری کام کاج سنبھالنے کے ساتھ ہی مؤثر ہو گئی ہے۔
پراکسی اساتذہ کو روکنے کے اقدام کے تحت اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنے دائرہ کار میں چلنے والے سرکاری اسکولز کو ہدایت دی کہ وہ اسکول کے احاطے میں اساتذہ کی تصاویر لازمی طور پر آویزاں کریں۔ اسکول ایجوکیشن ڈائریکٹر ای وی نرسمہا ریڈی نے حال ہی میں ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں سرکاری اور لوکل باڈی اسکولز کے جی بی ویز ماڈل اسکولز اور ٹی جی آر آئی او اس اسکولز کو فوری طور پر ان احکامات پر عمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس مقصد کے لیے اسکول ایجوکیشن کے ڈائریکٹر نے اسکول پر پرنسپل سے کہا ہے کہ وہ ایسی جگہ مختص کریں جہاں اساتذہ کی تبادلہ یا ریٹائرمنٹ کی صورت میں ان کی تصاویر اپڈیٹ کی جا سکے۔ ریاست کے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسرز اور ایکس آفیشیو ڈسٹرکٹ پروجیکٹ آفیسر سے درخواست کی گئی کہ وہ بلا ترتیب گورنمنٹ لوکل باڈی ٹیمریز کے جی بی ویز کے تمام ہیڈ ماسٹرز، اسپیشل آفیسرز، پرنسپلوں کو ہدایت جاری کرے۔ ڈی ای اوز سے کہا گیا کہ وہ ضلع کوآرڈینیٹرز، ایم ای اوز اور ایم این اوز، کمپلیکس ہیڈ ماسٹرز کو اس عمل کی نگرانی کرنے کی ہدایت دے۔ پراکسی اساتذہ کے علاوہ اس اقدام کا مقصد اساتذہ کی غیر حاضری کو دور کرنا ہے۔ ملک بھر کے سرکاری اسکولز میں پراکسی اساتذہ کے مسئلے کی وجہ سے وزارت تعلیم نے حال ہی میں تمام ریاستوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اسکولز میں اساتذہ کی تصویریں آویزاں کریں۔ در حقیقت یہ وزارت کی طرف سے حال ہی میں منعقد کی گئی تیسری چیف سیکرٹریز کانفرنس کے ترجیحی شعبوں میں سے ایک تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ کھمم ضلع کے کچھ دور دراز علاقوں میں کچھ سینئر اساتذہ نے دیہاتوں سے 10,000 روپے میں پراکسی اساتذہ کی خدمات حاصل کی۔ مزید یہ کہ یہ الزامات کچھ ٹیچر یونین لیڈران ریاستی حکومت سے ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے کی اجازت نہ ہونے کے باوجود اسکولز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ اب اس اقدام سے طلبہ کو اساتذہ کی غیر حاضری کی نشاندہی کرنے میں مدد ملے گی۔ اتر پردیش کے سنبھل میں جامع مسجد سروے کی مخالفت کرتے ہوئے 24 نومبر کو مسلمانوں نے زبردست احتجاج کیا تھا، جس کے بعد فائرنگ میں متعدد مسلم نوجوان جاں بحق ہو گئے تھے۔ تشدد متاثرین سے ملاقات کے لیے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے کچھ روز قبل سنبھل کا دورہ کرنا چاہا تو انہیں پولیس نے روک دیا تھا۔ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے دہلی میں سنبھل تشدد متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کانگریس رہنماؤں نے کہا ہے کہ سنبھل میں جو کچھ ہوا وہ نفرت انگیز سیاست کا نتیجہ ہے۔ کانگریس نے سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ سنبھل تشدد متاثرین سے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے ملاقات کی۔ سنبھل میں پیش آیا واقعہ بی جے پی کی نفرت انگیز سیاست کا نتیجہ ہے اور یہ پرامن سماج کے لیے خطرناک ہے۔ ہمیں ساتھ مل کر اس تشدد و نفرت انگیز ذہنیت کو محبت و بھائی چارے سے ہرانا ہوگا۔ ہم سبھی متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو انصاف دلانے کی لڑائی لڑیں گے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।